تعیات نااہلی کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، اور اس کیس کو نواز شریف صاحب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی تعیات نااہلی ختم ہو سکتی ہے. تو اس کیس میں آپ لوگ فریق بننے کی کوئی درخواست وغیرہ تو نہیں دیں گے؟ دیکھیے جی، ہم جو ہیں وہ بالکل دیں گے، اور ہم اس کو پوری طرح سے کنٹیسٹ کریں گے. ہماری ٹیم وہاں پر ہوگی اور ہم اس کو پورا کنٹیسٹ کریں گے، کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی جو امینڈمنٹ ہے اس کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے. آئین میں اگر ایک طریقہ کار واضح کیا گیا ہے اور ایک ٹائم ڈیوریشن جس میں انلمیٹڈ ٹائم ہے وہ اگر موجود ہے تو اس کو بغیر آئینی امینڈمنٹ کے چینج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے فریق بننے کی درخواست ابھی دے دی ہے یا کل جمع کروائیں گے جب پروسیڈنگز شروع ہوں گی؟ کل جمع کروائیں گے. اچھا، یہ تو بڑی اہم پیش رفت ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے. اچھا، دوسری ایک اور چیز، جو خان صاحب سے جیل میں جا کے لوگوں نے مشاورت کرنی ہے ٹکٹس کے حوالے سے، ان میں آپ کا نام بھی ہے، حامد خان صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، عمیر نیازی صاحب ہیں، شاداب جعفری صاحب ہیں، یہ تمام جو ہیں وکلا صاحبان ہیں. تو ایک کرٹیسزم یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس میں کسی سیاسی بندے کا نام آپ لوگوں نے کیوں نہیں ڈالا؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آپ درخواست لے کے گئے تو کسی سیاسی لیڈر کا جو پہلے سے جماعت سے وابستہ تھا ان کا نام بھی ڈال دیتے. یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے فیکٹ سامنے رکھا ہے. سب سے بنیادی جو چیز ہے اس میں آپ نے ایک ہمارے جو چیئرمین پی ٹی آئی گور علی خان ہے ان کا نام آپ مس کر گئے ہیں. نہیں، وہ تو وہ لازم و ملزوم ہے نا، وہ تو چیئرمین ہے. ہاں جی. تو بنیادی طور پر یہ جو لسٹ ہے، یہ لسٹ وکلا کی اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ صرف وکلا کو ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ہم نے متعدد بار جو ہمارے لیڈران جن کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی کیسز نہیں ہے اور جو کسی مقدمے میں مطلوب بھی نہیں ہے، ان کی پرمیشن لی، اور لیکن اس پرمیشن کے باوجود ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اب چونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہے اور ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائم فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ پارلیمانی بورڈ اٹ سیلف وہی لوگ ہیں جو پارٹی کو کہ پرانے پارلیمانی بورڈ ہے، وہ پارلیمانی بورڈ خان صاحب نے خود اپوائنٹ کیا، انہوں نے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا. تو ہم صرف یہ جو ہے ایک ہماری کائنڈ آف ہماری سروس یہاں تک ہوگی کہ ان سے لے کے ہم نے خان صاحب تک پہنچانا ہے. فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل جو ہے وہ ٹکٹس کی ڈیسیجن کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، بریفلی اگر آپ بتا سکیں، یہ تاثر بھی سم ٹائم قائم ہوتا ہے کہ اندر سے خان صاحب کچھ اور کہتے ہیں اور باہر آ کے وکلا جو ہے وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی صداقت ہے اس تاثر میں؟ دیکھیے، ایک دو انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کو یہاں پہ میرے خیال سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ان لوگوں سے بھی سوال پوچھا گیا، لیکن کسی کے اوپر کوئی میلافیڈی لگانی یا ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں پہ وکلا نے آ کے کوئی ایسی بات کی اور خان صاحب سے منسوب کی جو اندر نہیں ہوئی تھی. ایک واقعہ تو میرے سامنے ہوا ہے جی. ٹھیک، باقیوں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک آدھ واقعہ تو میرے سامنے ہوا. اچھا، آپ کیا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں جی، میں الیکشن نہیں لڑ رہا. میں یہ اناؤنسمنٹ آپ کے اس فورم سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم پہ سب پہ کریٹیسزم ہوتا ہے. میں اناؤنس کر رہا ہوں، میرے جو نامینیشن پیپرز ہیں، ایک تو انہوں نے ایک لینے سے انکار کیا تھا، لیکن میں جسٹ کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. میں وہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہا اور میں کسی بھی حلقے سے الیکشن نہیں لڑ رہا. تو میں تو صرف اور صرف لٹیگیشن کے کام میں ہوں جی، اور میں باقی ٹیم کے ہمارے ممبرز کچھ ہیں جو لڑ رہے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ کام میں ہی لگی ہوئی ہے. بہت سارے آپ کے جو وکیل ساتھی ہیں اب وہ انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں، تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ انتخابات کی مصروفیت کی وجہ سے زیادہ توجہ اس طرف چلی گئی ہے اور لیگل جو چیئرمین تحریک انصاف کے مسائل ہیں یا جماعت کے مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ کم ہو گئی ہے لیگل ٹیم کی؟ نہیں جی، بالکل نہیں جی. یہ ایک غلط امپریشن ہوگا. تمام پروفیشنل وکیل ہیں اور جس دن ان کا کیس ہوتا ہے وہ بالکل حاضر ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کیس آج تک ایسا نہیں گیا. اب آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ یہ سائفر کا کیس تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، پورا آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ بھی جس طرح سے وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے. اب دیکھیں، ہر محاذ کے اوپر ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کو ہی لڑنا پڑ رہا ہے. سیاسی لوگوں کا کام بھی ہم نے کرنا ہے اور لیگل کام بھی ہم نے کرنا ہے، اور ایٹ ٹائمز ورکر بھی ہم خود ہی بنے ہوتے ہیں. تو یہ تمام پہلو جو ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر اوپر سے دیکھا جائے کہ ہر کیس میں ہر جگہ پر موجود بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کی لیگل ریپرزنٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمیشہ اچھا اور بہتری کی جو گنجائش ہے وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے، اور یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت پرفیکٹ ہیں یا ہماری ٹیم جو ہے وہ
بالکل اس طرح کر پا رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیٹسفیکٹری ہے، اور کسی جگہ پر خان صاحب کا جو کام ہے وہ نہیں رک رہا. سلمان اکرم راجہ صاحب اتنے مصروف آپ کے سامنے سکروٹنی کے پروسیس کے باوجود بھی انہوں نے سائفر کیس کو انہوں نے آرگیو کیا. اس طرح لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ پچھلے 4 دن وہ سب کر رہے ہیں. پر اس میں اچھا انتظار پنجوتا صاحب ایک اور چیز بھی آپ نے سکروٹنی کا ذکر کیا، بہت سارے جو امیدوار ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ آپ کی جماعت کی طرف سے الیکشن لڑیں، ان کے کاغذات نامزدگی تھوک کی بنیاد پہ ریجیکٹ کیے گئے ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی قانونی حکمت عملی آپ نے بنائی؟ اور دوسرا، جن آرو سے جن افسران سے آپ کو گلے شکوے ہیں، کیا ان کی شکایتیں درخواستیں بھی آپ نے دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کہتا ہے کہ بڑی محدود سی شکایتیں موصول ہوئی ہیں. دیکھیے جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان معذرت کے ساتھ جو ہے نا، جو سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ جائیں ان کے پاس، اور ان کو کہا کہ انفیکٹ انہوں نے ایشورنس دی کہ ہماری طرف سے اب ان کی طرف سے کوئی جو ہے شکایت نہیں رہے گی، اور انفیکٹ سپریم کورٹ نے بھی خود یہ کہا تھا کہ اب کوئی شکایت ہم تک نہ آئے. اور جب ہم ملاقات کے لیے گئے تو بڑے اچھے ماحول میں تو ملاقات ہوئی، لیکن اس ملاقات کے اندر کوئی پازیٹیو کنکریٹ ڈیولپمنٹ جسے آپ کہیں وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام مسائل سنے، ہم نے ان کو ہر جگہ پر جہاں پر ابڈکشن کے واقعات ہوئے، جن افسران جو موجود تھے ان کے بارے میں ہم نے اپلیکیشنز بھی دی. ہماری اپلیکیشنز دیکھیے، اگر ہم نے اس طرح سے کیا نہ ہوتا تو یہ الیکشن کمیشن نے میرے نام سے 4 صوبوں کی جو آئی جیز ہیں اور چیف سیکرٹریز جو ہیں، میری اپلیکیشن کے اوپر انہوں نے لیٹر لکھے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا کام صحیح سے کریں اور آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. لیکن یہ صرف لیٹر کی حد تک تھا. اگر ہم نے اسپیسیفکلی جن کے خلاف شکایتیں درج کی ہیں تو ان شکایات کے اوپر کوئی ریٹن آرڈر ہمارے سامنے نہیں ہے.